بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 116 اینڈ لاسٹ چیپٹر۔ اس ناول کا آخری باب شروع ہو رہا ہے۔ آخری باب، لاسٹ چیپٹر۔ آنے اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی سلائیوں کی وہ مہارت سے چلاتی سویٹر بن رہی تھیں۔ اون کا گولا لڑک کر ان کی قدموں کے قریب گر پڑا تھا۔ عائشہ گل ان سے فاصلے پہ بڑے صوفے کے ایک کونے پہ ٹکے اون کے گولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دھاگے پہ جمی ہوئی تھیں، مگر ذہن کہیں دور بھٹک رہا تھا۔ زندگی اب اون کے گولے کی سی لگتی تھی، کوئی اسے کب بن دے، کب ادھر ڈھیر دے۔ سلائیاں اس کے ہاتھ میں تو تھیں ہی نہیں۔ عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی۔ گود میں رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا اور پھر ایک معصوم سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ باہر نمبر پہ لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا اور سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، آنکھوں میں خوشی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ ان کے الفاظ سن کر آنے بے اختیار سلائیاں چلاتے ہوئے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگیں۔ اسی پل عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی مسکراہٹ ایک دم کٹی تھی۔ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا، اس نے آہستہ سے دہرایا تھا۔ آنے فاصلے پہ بیٹھی ہوئی تھیں، ان کو سنائی نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا ضرور تھا۔ وہ ان کو یوں دیکھتے پا کر زبردستی ذرا سی مسکرائی، پھر معذرت خواہ نگاہوں سے گویا اجازت طلب کرتے ہوئے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنے نے ذرا حیرت سے اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی فون پہ بات کرتی نظر آ رہی تھی۔ ہاں کہو پھر، میں سن رہی ہوں۔ کاؤنٹر پہ کونی رکھ کر جھکے کھڑے عائشہ نے ایک محتاط نظر باہر لاؤنج پر کھڑی کھڑکی کے باہر بیٹھی آنے پہ ڈالی۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ نہیں تھیں۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کوئی آس پاس ہے؟ اس نے رک کر سنا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے ساری بات سمجھاؤ اب۔ اس نے پھر ادھکھلے دروازے سے جھانکا۔ آنے اپنی بنائی میں مصروف تھی۔ کیا؟ ایک منٹ، مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا کس طرف سے؟ وہ بارڈر؟ وہ تیزی سے فریج کی جانب بڑھی۔ اس نے دروازے پہ نصف ہولڈر سے پین نکالا اور ساتھ ہی نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پر تیزی سے لکھنے لگی۔ منگل کی رات، یعنی پیر اور منگل کے درمیانی رات 2 سے 3 بجے وہ الیگل بارڈر کراس کرے گا۔ اچھا، اور روانی سے چند الفاظ گھسیٹنے لگی۔ ہاں ٹھیک، میں سمجھ گئی۔ اچھا اوکے۔ اس نے پین واپس ہولڈر میں رکھ دیا اور نوٹ پیڈ کا صفحہ پھاڑا، پھر طے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں کیا ہوا، کوئی آ گیا ہے۔ اچھا تم فون رکھو، بعد میں بات کریں گے۔ مرحبا۔ اس کا مرحبا ادا ہونے سے قبل ہی فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہرے گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہانے کے لیے بہت مضبوط اعصاب چاہیے ہوتے ہیں۔ ترکی کا تم پہ
قرض ہے عائشہ، اپنے دل سے پوچھو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم، ترکی کا ایک قومی مجرم غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھنا چاہا۔ عجیب سی کنفیوژن تھی۔ تمہیں بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے، تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں۔ مگر نہیں عائشہ گل، یہ سب کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی، عبد الرحمن ہمیشہ سے کہا کرتا تھا، اس کا پسندیدہ فقرہ۔ مگر اس وقت یہ فقرہ کسی تیر کی طرح سے اس کو آ لگا تھا۔ آنے نے سلائیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی بہارے؟ عائشہ نے بات ٹھیک سے سنی نہیں تھی۔ کیا اسے عبد الرحمن کو دکھا دینا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے؟ کیا واقعی؟ وہ چلتے چلتے اس جنگل نما علاقے تک پہنچے تھے۔ اونچے سرسبز درخت اور ان کے درمیان سے دریا تنگ جھرنے کی مانند بہہ رہا تھا۔ پانی کے اوپر پل کی صورت لکڑی کے پٹھے لگے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک لکڑی کا بڑا سا تختہ تھا۔ تخت پہ سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور تین طرف منڈھیر بنا کر گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ چوتھی طرف منڈھیر نہ تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پانی کو چھوئیں۔ سبز پانی، سبز درخت اور اوپر جھلکتا نیلا آسمان، جن میں سے ایک سے وہ ابھی ابھی نماز پڑھ کر نکلی تھی۔ ظہر سے عصر تک وہ بس چلتے ہی رہتے تھے۔ پھر اس مقام پہ جہاں انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام کی غرض سے چلا گیا تھا، اس کو گھنٹے تک آنا تھا۔ وہ اس اثنا میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بہارے پل کے تخت پہ بیٹھی انگوٹھے سے پانی کے دائرے بنا رہی تھی۔ حیا نے اپنی سرخ ہیلز اتار کر اندر جھونپڑے میں رکھ دی۔ جہان کون سا دیکھ رہا تھا؟ اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو ٹخنوں تک سبز پانی میں ڈوب گئے۔ عبد الرحمن کب آئے گا؟ بہارے گود میں رکھے اپنے گلابی پرس کو دیکھتے ہوئے بولی، انگلی پھیرتی پانی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، بجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ جہان کی ڈانٹ کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ سامنے سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے ذرا سے قطرے چونچ میں بھرے اور بغیر رکے پھر پھڑپھڑاتا چل اڑ گیا۔ کیا تم نے واقعی ہماری باتیں سنی تھیں؟ نہیں سنا میں نے کچھ۔ سب مجھے کیوں الزام دیتے ہیں؟ وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی پرندے کو دیکھنے لگی۔ شاید اس کے لیے چونچ بھر پانی کافی تھا۔ حیا، کیا جب میں 15 سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی؟ تمہیں ایسی بات کیوں سوچی بہارے؟ ہماری جسی میں رہتی تھی، ہم سب گئے تھے اس کی شادی میں، یہ عبد الرحمن بھی گیا تھا، تصویر بھی ہے میرے پاس، دکھاؤں؟ حیا نے کہنے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ بہارے نے اپنا پرس کھولا، اندرونی خانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا۔ اسے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ تمہارا فون تمہارے پاس تھا؟ اس کو ایک حیرت ہوئی، بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ میں سمجھی تم نہیں لائی، میں لے آئی تھی، چارجنگ ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بہارے نے جھٹ سے میک بند کر دیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں اچھی لڑکی ہوں۔ حیا نے گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بہار گل اچھی لڑکی ہے اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتی، وہ باتیں ادھر ادھر نہیں کرتی۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ بہارے نے
لیکن کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے، پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹوگراف نکال کر حیا کے سامنے کیا۔ بس میرے پاس اس کا یہی فوٹو ہے۔ حیا کو دکھاتے ہوئے بھی بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ رکھا تھا، اتنی سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا سفید پڑ گیا۔ وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی۔ وہ شادی کے فنکشن کی تصویر تھی، کورٹ میں نکاح تھا، فرنٹ رو کی نشستوں پہ وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، بلیک سوٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس۔ وہ ذرا سا مسکرا رہا تھا، ساتھ بیٹھی بہارے اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھیں، مصنوعی فیملی جو اب ٹوٹ چکی تھی۔ پتہ ہے ہماری شادیوں میں نکاح کے بعد دولہا دلہن کی کرسی اٹھاتا ہے، ہاں میں جانتی ہوں، تاکہ وہ علامتی طور پہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، مگر اونچائی اتنی موٹی تھی کہ اس کے دولہے سے کرسی اٹھائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ پھر وہ ذرا مگر تم عائشہ کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا، اگر تم وہ بات جو جہان سے منع کیا ہے عائشہ کو نہیں بتاؤں گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ مگر عائشہ کو تو پہلے ہی اس نے جیسے زبان دانت تلے دبائی۔ کیا اسے پہلے سے پتہ ہے؟ اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں رکھ دیا۔ اور تم یہ شادی کی باتیں مت سوچا کرو، اچھا؟ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے شادی کروں گی۔ وہ کیوں؟ سامنے دریا کنارے درخت کا ایک پتا ہوا سے پھڑپڑا رہا تھا۔ تم برا مانو گی سمجھو، میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے عبدالرحمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اسے جنازہ ضرور دوں گی۔ کیا؟ وہ حیرت میں پڑ گئی۔ ہاں، اس نے بہت دفعہ ایسا کہا تھا۔ اس نے ناراضگی سے سر جھٹکا۔ یہ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ آگے کی ساری پلاننگ تیار رکھتا تھا، چاہے وہ مرنے کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دریا کو دیکھا۔ بہارے اسے ایک دم یاد آیا۔ یاد ہے عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو وہ اس روز ہمیں کیا بتانا بھول گئی تھی۔ ہاں، بہارے نے سر ہلایا۔ پتہ بہتا ہوا ان کے قدموں کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مزید آگے آیا بہارے نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ عائشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا۔ بہارے نے اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا، وہ ذرا پیچھے ہوا، پھر اسی رفتار سے واپس آیا۔ مسلمان جیتے تھے، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ حیا کو حیرت ہوئی۔ یہ تھی کہ وہ بات جس کو جاننے کے لیے اسے بہت تجسس تھا، مگر مجھے نہیں پتہ تھا، سو میں نے اسٹوری بک سے پڑھ لیا تھا بعد میں۔ ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچھڑا ہوا پتا اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا۔ بس یہی بات تھی۔ ہاں، بہارے نے ہاں میں سر ہلایا۔ حیا کو مایوسی ہوئی تھی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان ہی جیتے تھے، تو پھر بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی ہے، جبکہ عائشہ نے اس لیے بات کا ذکر نہیں کیا کہ سب جانتے ہیں احزاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی، یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی۔ شاید ڈاکٹر ابراہیم سے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت جائے گی۔ پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا جو وہ پھر مس کر گئی تھی۔ اس نے سوچا۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی۔ جہان آیا تو وہ لوگ گاؤں آ گئے، اب شام ہو رہی تھی، سو وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔
جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی۔ میری منگنی ہوگی سرما میں، کیا تم لوگ آؤ گے؟ میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی۔ میں ضرور آؤں گی، بہارے نے چہک کر کہا، پھر حیا کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ہاں پنار مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتی باہر نکل آئی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے اپنے سفری بیگ کے اندرونی زپ کھولی۔ ایک خانہ ذرا پھولا ہوا تھا، وہ اسے یاد آیا اس نے اس خانے میں سیاہ مخملیں ڈبی ڈالی تھی۔ پہلے اس کی آنکھیں حیرت اتری، پھر الجھن، اور پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے خریدا ہے؟ میں نے اور عبد الرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے، شہزادی کے لیے۔ بہارے نے اپنے فراک کو آخری تہہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا جیسے وہ افسردہ ہو گئی ہو۔ میں نے پھر نہیں ڈھونڈا، مگر جب کبھی موتی نکلا تو یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا۔ میں نے اپنا موتی عبد الرحمن کو دیا، اس نے مجھے دے دیا، مگر وہ بوسفورس میں گر گیا۔ عائشہ نے بھی اپنے موتی عبد الرحمن کو دیے، اس نے وہ تمہیں دے دیے، اب یہ بھی مجھ سے گم جائے گا، میں یہ نہیں لوں گی۔ بہارے بیگ چھوڑ کر اس تک آئی۔ یہ اب تمہارا ہو گیا، وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا، زنجیر سے لٹکتے ہیرے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ کلائی کے عین سائڈ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا۔ حیا تم نے یہ سیب ڈھونڈے؟ بہارے نے بھی اسے خالی کنڈے کو دیکھ کر حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، بس ایک دفعہ۔ اس میں سے کیا نکلا؟ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نہیں میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں، کوئی اچھی چیز نہ تھی، مگر تھا کیا؟ جانے دو۔ اس نے پھر سے اپنی کلائی کو دیکھا۔ کیا میں پھر کبھی عبد الرحمن سے نہیں مل سکوں گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تمہیں اب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا۔ میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی اپنی بہن کے پاس۔ دیکھو، پتہ نہیں، اس نے مصروف سے انداز میں ٹالنا چاہا۔ تم نے متحرک ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ تم نے اس وقت کچھ سنا تھا بہارے؟ کیا سنا تھا؟ بس اتنا سا، اس نے انگلی اور انگوٹھے کو 1 انچ کے فاصلے پر رکھ کر بتایا، مگر جان بوجھ کر نہیں۔ اور تم نے کیا سنا؟ عبد الرحمن کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ اس ساتھ میں کیما انداز میں ہاتھ سے کان کو چھوتے ہوئے آواز نکالی، اور تم نے عائشہ کو بتائی یہ بات؟ نہیں، بہارے ذرا سی اٹکی تھی۔ جہان نے کہا تھا اس نے اگر سنا ہو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنی عقل کی بجائے جہان کی عقل پر بھروسہ کرنا مناسب سمجھا۔ اپنے ہینڈ بیگ کے اندرونی خانے میں رکھ دیا جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا تھا، اور پھر بیگ کی زپ بند کر دی۔ کل انہیں انقرہ جانا تھا۔ آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کو سی آف کرنے آشیانہ کے صحن میں کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے دن یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوں۔ اب ایک ایک کو خدا حافظ کرنا ضروری تھا۔ بے یقین کھوکھلا وعدہ کرنا سب بہت اداس کر دینے والا تھا۔ جب وہ سود زیان کا حساب کرنے بیٹھے گی تو پانے والا شاید بھاری لگے۔ پنار کی ایرانی بلی کارفیلڈ اس کے بازوں میں تھی۔ حیا سے مل کر وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھی۔ جب کبھی میری بلی بچے دے گی تو میں ایک تمہارے لیے رکھ لوں گی۔ مسز سونا گیٹ تک
پوچھتی رہی تھیں۔ کیمرے، موبائل چارجز سب رکھ لیا ہے نا؟ راستے کے لیے پانی رکھ لیا ہے نا؟ کچھ کھانے کو چاہیے تو سب رکھ لیا؟ کیا پنار کی بلی کی بھی سرما میں منگنی ہو جائے گی؟ ہاں، وہ تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے ہولے سے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ حیا بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ ان لوگوں کو مہمان نوازی کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتی۔ وہ اتنا ہی وقت نکالے جتنا ان ترکوں نے اس کے لیے نکالا تھا، جتنا وہ ہر مہمان کے لیے نکالتے تھے، اور کاش وہ یہ کر بھی سکے۔ جہان نے بہارے کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیے تھے، البتہ انقرہ میں وہ خود انہیں نہیں ملا تھا۔ حیا نے اسے ایئرپورٹ پہ آف کرنا تھا اور تہران میں اس کی بہن نے اسے ریسیو کر لینا تھا۔ بہارے ایئرپورٹ پہ آخری وقت تک داخلے آتے کو دیکھتی ہی رہی تھی۔ شاید وہ آ جائے۔ وہ نہیں آئے گا بہارے، اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ بہارے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے؟ اس کی بات پہ حیا نے گہری سانس بھری۔ بہارے گل، زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسی اس نے سوچی ہوتی ہے۔ جو ہم کہتے اور سوچتے ہیں وہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ سوچ رہے ہیں کہ ہم کبھی دوبارہ مل نہیں پائیں گے۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے کھڑی بہارے اس سے بات کر رہی تھی۔ ہاں بہارے، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی شاپنگ مال میں، کسی ریسٹورینٹ میں، کسی فلائٹ کے دوران ہم کئی سال بعد اچانک سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ اب کی بہارے کھل کر مسکرائی۔ بہت دیر بعد اس نے بہارے کے معصوم اداس چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ حیا، سلیمان بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے باری باری حیا کے دونوں رخسار نقاب کے اوپر سے چومے۔ بہارے گل چلی گئی۔ زندگی کا ایک باب ٹھک سے بند ہو گیا۔ جہان کی جاب کا اصول تھا کہ ایک اسائنمنٹ ختم ہو جانے کے بعد اس سے متعلقہ تمام تعلقات قطع کر دیے جاتے تھے۔ ہاں، بس ایک امید تھی، وہ بھی کہ شاید یوں کبھی وہ چاروں پھر اکٹھے ہو سکیں۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کتاب کے صفحوں پر پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سامنے پھیلا رکھی تھی۔ وہ الفاظ پہ نگاہیں ڈالے ہوئے بھی ان کو نہیں پڑھ رہی تھی، ذہن کہیں اور تھا۔ بس تب وجہ ختم ہو جائے گی، بہانہ ختم ہو جائے گا۔ کھڑکی کی جالی سے ہوا کا تیز جھونکا آیا تو کتاب کے صفحے اس کے ہاتھ میں پڑپڑانے لگے تھے۔ اس صفحے کی مانند تھا جیسے کسی نے بے دردی سے پھاڑ دیا ہو۔ عائشہ گل نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ اس کا دل کسی شے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی کا وہ باپ عبدالرحمن پاشا، ایک اجنبی جو ان کی زندگیوں میں آیا اور پھر ان کی پوری زندگی بن گیا، وہ کتنا اچھا، کتنا سلجھا ہوا، نفاست پسند آدمی تھا۔ اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ عبدالرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا، جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا جب اس کے لبوں پہ ویکس گری تھی۔ اچھی لڑکیاں جلد بازی نہیں کرتی، مگر اس سے ہو گئی تھی۔ بہارے آنے اور وہ خود سب اس کو بھلا دیں گے کیا؟ پاشا بھی تو اپنے کاموں میں مصروف سطحی سا آدمی تھا، مگر آنے اس کی نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ کمرے کے دوسرے کونے پہ آنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں۔ عبدالرحمن کو خیر خبر نہ پا کر مایوسی سے اپنا کام کرنے لگیں۔ شاید وہاں، شاید نہیں، مگر ابھی اسے کیا کرنا ہے؟ اس نے
بلاؤز کی جیب سے وہ تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے کھولا۔ یہ ترکی کی امانت تھا، کیا اسے یہ امانت لوٹا دینی چاہیے؟ اس نے گردن پھیر کر کیلنڈر کو دیکھا۔ آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات پرسوں یعنی پیر اور منگل کے درمیانی شب کے بارے میں تھیں۔ اب صحیح وقت آن پہنچا تھا۔ وہ ایک فیصلے پہ پہنچ کر اٹھی اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ ریسیور کان سے لگائے اس نے وہ تہہ کیا ہوا کاغذ سامنے کھول کر رکھا، ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ان کو اس کی کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگے تھے۔ وہ اسی 90 سیکنڈ کال کاٹ دے گی۔ کال ملنے کے 10ویں سیکنڈ میں اس کا رابطہ موجودہ کمانڈر سے ہو گیا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی اور ظاہر ہے سچ بتاؤں گی۔ نہیں، میرا وقت ضائع مت کریں۔ وہ تیزی سے بولی۔ 25 سیکنڈ۔ دل تھا کہ اندر زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی جی کہیے۔ دوسری جانب کال ریکارڈ کی جانے لگی تھی۔ ریڈ الرٹ! منگل اور پیر کے درمیانی شب 2 بجے کے قریب کیلس سے 3 کلومیٹر دور ترکی اور شام کی سرحد کو کوئی کراس کرے گا۔ اس کے بہت سے نام ہیں مگر میں آپ کو وہ نام بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں۔ 40 سیکنڈ۔ کون سی چوکی کے قریب سے؟ وہ نوٹ کر رہے تھے۔ عائشہ جلدی جلدی وہ تمام چیزیں دہرانے لگی جو اس نے کاغذ پہ لکھ رکھی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو اہم تھیں۔ اطلاع دینے کا شکریہ۔ یہ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا؟ 80 سیکنڈ۔ نہیں، مرحبا۔ اس نے کھٹ سے ریسیور رکھا اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر چند گہری سانسیں اندر اتاریں۔ اللہ اللہ، اس نے کر ہی دیا۔ یہ تو ذرا بھی مشکل نہ تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی اپنے پھولے نفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل تھا کہ بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ عبدالرحمن، دیکھو عائشہ گل کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ پلٹی اور سر جھکائے تیز تیز چلتی کیب سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ پڑے۔ چھت سے گرے اسپورٹس کار کشادہ ہائی وے پہ دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ کہیں دائیں کی طرف کھلی کھڑکی پہ ٹکائے بند مٹھی سے گال کو سہارا دیے آنکھیں موندے کچی نیند میں تھی۔ گرم ہوا سے سیاہ اسکارف پڑپڑا رہا تھا۔ دفعتاً اچانک کار کا ذرا سا جھٹکا لگا تو اس کا چہرہ آگے کو لڑکا، پھر اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھول کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ سامنے لمبی ہائی وے کی افق پہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہوا میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف خشک ویرانہ تھا، دور پہاڑ تھے۔ میں سو گئی تھی۔ نہیں میڈم، آپ کل رات سے ڈرائیو کر رہی ہیں۔ سو تو میں رہا تھا۔ حیا نے بائیں جانب دیکھا۔ جہان اسٹیئرنگ وہیل پہ دونوں ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نیلی جینس پہ نیلی ٹی شرٹ پہنے ہوئے، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے جن کی سائڈ سے آنکھ کے قریب زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہم پہنچ گئے ہیں؟ اس نے گردن ادھر ادھر پھیری۔ موٹر وے کے اطراف مخصوص ویرانہ علاقہ۔ نہیں، سو جاؤ، جب پہنچیں گے تو تمہیں اٹھا دوں گا۔ ہاں، حیا نے ہاں میں سر ہلایا اور گردن سیٹ کے پشت سے لگا آنکھیں بند کر لیں۔ جہان نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا اور پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ حیا خانم، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں
ان میں دوسرا نمبر کس چیز کا ہوتا ہے؟ میں نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے، بند آنکھوں سے کہتے اس نے ہاتھ سے اپنی سیٹ بیلٹ کو چھو کر یقین دہانی کروائی۔ وہ پہلا اصول ہے، دوسرا فرنٹ سیٹ پہ سونے کی ممانعت کے حوالے سے ہے۔ نیند ویسے ہی کھل گئی تھی، اوپر سے اس نے طنز اور آنکھیں کھول کر پورے جاگ کر سیدھی ہوں تمہارے منہ سے ایٹیکیٹس کا ذکر کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جہان، کیوں؟ چند ایک باتوں کے علاوہ میں ایک بہت ڈیسنٹ آدمی ہوں۔ وہ برا مان گیا۔ حیا نے بہت حیرانی سے اسے دیکھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جہان نے ایک خفا نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم پہنچ گئے ہیں کیا؟ اس نے ذرا دلچسپی سے پوچھا۔ ڈرائیو میں کر رہا ہوں، تم تو سوئی ہوئی ہو۔ ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اور تمہارا سر درد؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ابھی 10 سیکنڈ پہلے جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہوں، وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے سر میں درد تھا تب بھی وہ نہیں بتائے گا۔ وہ 2 گھنٹے مزید لگیں گے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ آؤ، تم خود آئی ہو۔ میری مرضی۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کار اسی طرح سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ہر سو سنہری سی خاموشی تھی۔ ایک سیف ہاؤس ہے، رات میں وہیں رکیں گے تو؟ ارے کل پیر کا دن بھی وہیں گزاریں گے، پھر میں کل رات بارڈر پہ چلا جاؤں گا، اور تم پرسوں صبح استنبول چلی جاؤ گی، پھر پرسوں رات تم پاکستان کی فلائٹ لے لو گی۔ اب اگر کہتی ہو تو دفعہ سارا پلان دہرا دیتا ہوں۔ اتنی بری لگ رہی ہوں تو لائے کیوں تھے مجھے؟ واہ، یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ ناراضگی سے رخ موڑے بائیں طرف باہر دیکھتی ہی رہی۔ سورج اب پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ ویسے اب بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اچھا، اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے جہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، اس کا یہاں کیا ذکر ہے؟ وہ دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھ کر بولی۔ اچھا، جہان نے اپنے تئیں اسے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر حیا نے ذرا اثر نہیں لیا۔ وہ ابھی ڈی جے کی دوست ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس پہاڑ کا نام معلوم ہے تمہیں؟ حیا اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ بس ذرا پوچھنا تھا۔ وہ ماؤنٹ نمرود ہے، کہہ کر جہان نے اس کا تاثرات دیکھے۔ اچھا، وہی بے نیازی؟ نہیں، تم نہیں سمجھی، یہ ماؤنٹ نمرود ہے۔ نمرود کو جانتی ہوگی نا تم؟ کون؟ اس کے لبوں سے پھسلا۔ پھر یاد آیا، ترکوں کے جو نام تے پہ ختم ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں پے پہ ختم ہوتے ہیں۔ احمد سے بنا احمد، مولود سے بنا مولود، اور نمرود سے بنا نمرود، بادشاہ نمرود۔ وہ چونکی۔ ہاں، وہی نمرود، اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا تھا۔ اللہ اللہ، یہ وہ پہاڑ ہے؟ وہ پہاڑ ترکی میں ہے۔ اس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور بھورا سا پہاڑ جو ان سے بہت دور تھا کافی دیر سے ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ پہاڑ۔ وہ 5 ماہ سے ترکی میں تھی اور اسے کبھی یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ سارا قصہ، وہ سب آج کے ترکی میں ہوا تھا۔ جہان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آسودہ سا مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا، اور وہ اپنا اسلام آباد بھلائے بنا پلک جھپکے اس پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔